ہمیں کیا پڑی ہے لوگوں کے تانے برداشت کرنے کی؟ آج بھی جو دن منایا گیا ہے کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ گستاخ ہے معاذ اللہ، شیطان تک بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں کیا پڑی تھی گالیاں کھانے کی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین صرف اس چیز کا نام کا ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی، اور یہ دین مکمل ہو گیا تھا سونے نبی کی زندگی مبارک، مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب سونے کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا، جو وہاں ہے امنا و صدقنا، جو وہاں نہیں ہماری جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم سونے مدینے والے کے دین میں اس کو شامل کریں۔ میں آخر اگر شاہ جی کی اجازت ہو صرف 2-4 منٹ، اچھا صرف دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں، ایک ہے محمد بن عبداللہ کی اور دوسری حیثیت ہے محمد الرسول اللہ۔ مکہ والے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا۔ محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے۔ ابو لہب نے آپ کی ولادت کی خوشی منائی۔ اللہ احسن الجزا۔ یہ سن فضیلت الشیخ حضرت مولانا اکرم زاہد صاحب ماشاءاللہ بڑا جاندار اور مدلل خطاب فرما رہے سن۔ اللہ پاک علم و عمل دے اندر برکت فرمائے اور اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے۔ ہون تواڈے سامنے میں خطاب واسطے جس ہستی نو دعوت دین لگا، ساڑھے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ ساڑھے اس پروگرام دے اندر پہلی دفعہ انہاں دی تشریف آوری ہوئی ہے۔ مسلسل پچھلے 2-3 سالاں تو اسی گزارش کر رہے ساں، لیکن بہرحال ہوندہ وہی ہے جو اللہ نو منظور ہوندہ ہے۔ اس سال اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑی او دعوت قبول ہو گئی اور ساڑی او محبوب ہستی ساڑے اس پروگرام دے اندر تشریف لے آ چکے نے۔ میں انہاں دا انتہائی مشکور ہاں، انہاں میں خطاب واسطے دعوت دین لگا جنہاں دا تعارف اللہ دے فضل و کرم دے نال کئی حوالیاں دے نال کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان دی معروف شخصیت نے، ایک تو کالم نگار صحافی نے، اس حوالے نال بھی تعارف ہے، ایک اور تعارف کہ آپ مصنف کتب کثیرہ نے، ایک اور حوالے نال تعارف کہ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ نے، لیکن ایک انتہائی اہم تعارف جو یقیناً ساڑھے اس محبوب ہستی واسطے بھی قابل فخر ہے، وہ تعارف کی ہے کہ آپ شہید اسلام امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے رفیق سفر بھی نے، اور علامہ شہید دی شہادت تو لے کے آج تلک چینیاں والی مسجد لاہور حضرت علامہ شہید دی مسند تے فریضہ خطابت بھی سر انجام دے رہے نے، اور حضرت رانا صاحب دی خطابت اور آپ دی گفتگو دے اندروں یقیناً حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی تربیت اور آپ دی محبت نظر آندی ہے۔ انشاءاللہ جاندار اور شاندار خطاب ہوئے گا۔ میں ایک فرمائش کیتی ہے، اگر وہ قبول ہو گئی تو انشاءاللہ رانا صاحب وہ خطاب فرمان گے، وگرنہ پابندی کوئی نہیں۔ انہاں دی تشریف آوری ساڑھے واسطے باعث سعادت ہے۔ ایک دفعہ میں پھر اپنی طرفوں اور اپنی مسجد انتظامیہ دی طرفوں رانا صاحب دا دل دیاں گہرائیاں تو مشکور ہاں، اہلم و سہلم مرحبا۔ خطاب فرماندے نے غازی اسلام عظیم سکالر جان نشین مسند علامہ شہید حضرت علامہ رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری، نعرہ تکبیر،
پوری بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ حضرت علامہ رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. ابو تو کسی نے علامہ نہیں کہا، مجھے تو بالکل نہیں کہا. جب تک سورج چاند رہے گا سن لینا، نعرے نہیں مارنے ہوں. حضرت شاہ صاحب تشریف فرما نے انشاءاللہ کتاب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما بعد، وہ آئے کہ جنہیں کہیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے زندگی کا محسن اعظم. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے. آج کی یہ محفل ایک نہایت مقدس موضوع پر منعقد کی گئی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوگا. مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَ عَنْ نُظَرَائِهِ. صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا. آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب. جب آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر پائے؟ کس کے پاس ہے سیارہ تقریر؟ کس کے پاس ہے ایسا ملکہ تحریر؟ کون ہے ایسی قوت بیانی کا صاحب، اور کون ہے ایسی طاقت لسانی کا مالک کہ جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا؟ کوئی نہیں ہے. ہم اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا لسان نہیں، کوئی ایسا صاحب بدیع و بیان نہیں کہ جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے. کہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسماں کے چاند کو شرمانے والے، تو وہ ہے کہ جس کے ذکر کو ہم نے بلند ترین کر دیا ہے. تو جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات میں کوئی اس کی شان کا، اس کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کی بلندی، کوئی بڑے سے بڑا صاحب بدیع و بیان اپنے فہم و ادراک کو لاکھ پرے پرواز باندھ لے، جتنا چاہے بلند اڑ لے، اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی محال جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا. اس آیت کی تفسیر میں
امام بغوی رحمت اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے علاوہ کئی اور لوگوں سے روایت کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم سے پوچھا، اے جبرائیل وہ بلندیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے، وہ بالائیاں وہ اونچائیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے؟ تو جبریل نے کہا، حدیث قدسی ہے، عرش والے کا فرمان کہ اذا ذکرتا مائی، سونے تیرے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میری شان خدائی کا ڈنکا بجے گا تیری شان مصطفی کا ڈنکا بجے گا، جہاں میری شان ربوبیت کا تذکرہ ہوگا تیری شان رسالت کا تذکرہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے ایک مسلم کی حیثیت سے کہ بچے کے کان میں اذان جب ہوتی ہے تب سے لے کر جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اس وقت تک اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، کائنات میں سب سے بڑے نعت خواں وہ حسان کہ جن کے لیے اللہ کے نبی اپنا ممبر بچھا دیا کرتے تھے اور اپنے ممبر پہ بٹھا کر حسان کو اپنی نعت سنا کرتے تھے اور فرماتے حسان مؤید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے۔ وہ فرماتے ہیں نعت کے شعر میں اور اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ لوگو تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اپنے سونے نبی کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ ایک ہی دلیل دی، کہا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ضم کر دیا کہ ایک مؤذن ایک دن میں ایک جگہ میں 5 بار اذان دیتے ہوئے جب یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ضم کر لیا ہے۔ اور حضرت حسان نے سونے نبی کے ذکر کی بلندیوں کے لیے ایک دلیل پیش کی ہے اذان کی۔ اذان کائنات کی واحد آواز ہے جو پورے ذوق و شوق کے ساتھ نہایت حزم و احتیاط سے بلند کی جاتی ہے۔ دنیا کے جتنے طبقات ہیں، کیا یہود، کیا نصارہ، کیا مجوس، اللہ کے ماننے والے یا اللہ کے نہ ماننے والے، کسی کے پاس ایسی آواز نہیں جیسی اہل اسلام کے پاس اذان کی صورت میں۔ اور یہ اذان کی آواز صرف خطہ حجاز ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان کی آواز صرف عالم اسلام کے ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان کی آواز کفر زار ہند میں بھی بلند ہوتی ہے۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے میں نے ایک مشاہدہ اور مطالعہ جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ کائنات کے اندر دنیا کے اندر اس ارضی زمین کے اوپر سب سے پہلے فجر کا وقت انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ہوتا ہے،
اور انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر 1 گھنٹہ 25 منٹ تک اذان کی آواز گونجتی ہے۔ ابھی انڈونیشیا میں فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ سماٹرا کے ساتھ ساتھ ملایا اور ملیشیا کے اندر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد برما کے اندر، برما کے ساتھ بنگلہ دیش کے اندر، اور ڈھاکہ اور کلکتہ کا ایک ہی وقت ہے۔ پھر کلکتہ سے لے کر سری نگر تک صرف اس علاقے کے اندر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں شگرگر سے لے کر گوادر تک پہلے وقت کے مطابق 40 منٹ تک اذانیں گونجتی ہیں۔ پہلا وقت ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں، افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران میں، ترکی میں، پھر انٹاکیہ سے لے کر یونان تک ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ خطہ عرب کے ممالک میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عرب امارات، پھر حجاز مقدس، پھر شام، پھر اردن، پھر مصر کے راستے، افریقی ممالک کے اندر، افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک کے اندر۔ اور حضرات یہ امر واقع ہے، حقیقت ہے کہ ابھی افریقی ممالک کے اندر فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عصر کا شروع ہو جاتا ہے، عصر کا ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کا ہو جاتا ہے، مغرب کا ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا ہو جاتا ہے۔ اور عشاء کی اذان 9 گھنٹے 40 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی علاقے کے اندر اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی مصطفیٰ کا ڈنکا نہ بجتا۔ اس طرف اشارہ کیا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، کہا ضم الالہ اسم النبی ما اسمہی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ لوگو، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ضم کر لیا کہ ایک مؤذن ایک دن میں 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں کہا ضم کیا ہے، اور دوسرے شعر میں کیا کہا؟ اس کو کہتے ہیں سنت طباق۔ کہا وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ کہا اپنے نام میں سے اپنے نبی کے نام کو نکالا کہ عرش والا محمود ہے اور سونا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے خدایا یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ قربان جائیے نام نامی اسم گرامی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہونٹوں میں پیوست ہو کر رہ جاتے ہیں، ایک شیرینی سی لہجے میں گھل جاتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے باب تمہید کا، وہ ذات گرامی قدر، وہ ذات والا صفات، وہ ذات بابرکات جس کا کائنات میں اس انداز سے ذکر ہو کہ ہر حال میں ان کی تعریف کی جائے، سب سے بڑھ کر جس کی تعریف ہو، لمحہ لمحہ جس کی تعریف ہو، ایک ایک حرکت کی تعریف ہو، ایک ایک جنبش کی تعریف ہو، جس کے لیے ہر وقت تعریف ہو۔ کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو اسی کا نام محمد ہو سکتا ہے اور کسی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اس سونے کے کیا کہنے، آپ نے معراج کا واقعہ تو سنا ہے، اس میں ترمذی شریف کی روایت کہ جب جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم
سواری کے لیے براق لے کر آئے تو الفاظ ہیں حدیث کے، براق تھر تھرایا، اس نے ذرا شوخی دکھانے کی کوشش کی، اس نے شوخی دکھانے کی کوشش کی۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، براق کی کہاں جرت کہ وہ شوخی دکھائے؟ در حقیقت اس شوخی کے بعد جو جبرائیل علیہ تحیت و تسلیم نے کہا وہ کہلوانا مقصود تھا۔ کہا اب محمد تفعل ھذا، تو جانتا ہے کس کو شوخی دکھا رہا ہے؟ ما رکبک اکرم علی اللہ من، آج تجھ پر وہ ہستی سوار ہونے والی ہے کہ جس سے بڑھ کر عزت والا، کرامت والا، بزرگی والا، تکریم والا، تعظیم والا، احترام والا، اکرام والا اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ جبریل امین کے الفاظ ترمذی کے اندر ہے، حافظ ابن حجر نے امالی کے اندر اور امام باقی نے دلائل النبوہ کے اندر کچھ اور الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔ کہا کلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جانتے ہیں جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل اللہ کے وہ محترم فرشتے ہیں جن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے، ہر علاقے کے، ہر قوم کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائیں۔ گویا جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم چشم کائنات کی وہ زندہ تصویر کہ جنہوں نے ہر دور کے انسان کو دیکھا ہے، خوبروؤں کو دیکھا ہے، رنگ برنگ کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا کلبت مشارق الارض و مغاربہا، کلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ اور جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کے ان کہے ہوئے الفاظ کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام، مہرے بتا لرزی دام، آفا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام، مہرے تابا لرزی دام، لیکن تو چیزیں دیگرے۔ کہا کلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے؟ کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں، اور جب کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی شان، اس کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا؟ حسان ہی نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ ایسے خوبصورت، خوبصورت، خوب روح، خوش جمال، خوش خصال، حسن تمثال، شمس مثال ایسے، صاحب جمال ایسے، صاحب کمال ایسے کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، وجیح و شکیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا اور منمونا کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، رعنائیوں کا مجمع، ضیاءپاشیوں کا راکب کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا، اس سے بڑھ کر تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ، جب اس سے بڑھ کر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا
تو کون ہے جو اس کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ حضرات، کون ہے اس کائنات میں جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو جو ٹکڑے کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں جو اپنا لعاب دہن نابینا کی آنکھ میں لگائے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے نابینا کو بینا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے تھوک کی برکت سے اللہ کھاری کنویں کو میٹھا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں جو اپنا لعاب دہن کسی پکوان میں ڈالے تو لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی واقع نہ ہو؟ کون ہے اس کائنات میں جو مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس کی مٹھی ریت کو تیز آندھی میں بدل دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کے رب قبلہ کو تبدیل کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس نے جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی اللہ نے اس جگہ کو روزۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا؟ باہم نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دکھ ترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ کس نے ریت کے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ اور جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے صاحب مدحت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا۔ زبانیں گونگ ہو سکتی ہیں، لغات کے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، قوا مزمل ہو سکتے ہیں، وقت بیتتا بیتتا چلا جائے، لیکن مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی کسی میں سکت نہیں۔ میں آخر آپ کے قیمتی وقت کا احساس کرتے ہوئے مسند دارمی کی ایک روایت آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور حضرت شاہ صاحب کا خطاب سنیں گے۔ سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک زمین پر آن ٹھہرا، دوسرا فضاؤں میں محو پرواز رہا۔ پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرے کہا ہاں یہی تو ہے۔ فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، ایک میزان، اس کے ایک پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، میرا پلڑا وزنی رہا۔ پھر ایک کی جگہ پہ 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی بوجھل ٹھہرا۔ پھر 10 کی جگہ 100 میرے ساتھ ترازو کیے گئے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری کا بھاری۔ پھر 1000 کو میرے ساتھ تولا گیا اور 1000 والا پلڑا یکدم اوپر کی طرف اٹھا، ہلکورے لینے لگا، کأنما ینصرون علی من خفت المیزان، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ اپنی بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گرے گا۔ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اور حضرات یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے اہل حدیث کی دعوت، اور یہی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ لا وزنت الدنیا کلہا لرجہا، اگر ایک پلے میں ساری کائنات کے مدبر، ساری کائنات کے مفکر،
सारी कायनात के मुस्ले, सारी कायनात के रिफॉर्मर, सारी कायनात के पीर फकीर, इमाम मुज्तहिद, सारी कायनात के साहिबाने जमालो कमाल, क्या छोटे बड़े, लो वज़न दुनिया कुल्लहा, सारी कायनात वाले एक पलड़े में हो और दूसरे पलड़े में अकेले आमना के लाल हो। लो वज़न दुनिया कुल्लहा लराजहा, सारी कायनात वाले मिलकर भी अकेले आमना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकते। ये है मसलक अहले हदीस, ये है हमारी दावत और यही है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग हमें ताना देते हैं, हजरत अल्लामा शहीद फरमाया करते थे, हमने किसी के घर डाका तो नहीं डाला, किसी के बाप को तो कत्ल नहीं किया, किसी की भैंस जाकर तो नहीं चराई, क्यों ताना देते? खूने न कर दाएम, कसे राह न कुश्ताएम, जुर्म हमी के आश के रुए तो गश्ताएम। हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हम कहते हैं मदीने वाले के होते हुए और किसी की तरफ देखना गवारा नहीं। मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं। अगर मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। यही है मसलक अहले। हमें क्या पड़ी है लोगों के ताने बर्दाश्त करने की? आज भी जो दिन मनाया गया है, क्या कहते हैं लोग? ये गुस्ताख है माज़अल्लाह, शैतान तक बना दिया गया है। हमें क्या पड़ी थी गालियां खाने की? वजह सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं कि दीन सिर्फ उस चीज का नाम का है जिस पर मदीने वाले की मोहर लगी हुई है। और ये दीन मुकम्मल हो गया था सोने नबी की जिंदगी मुबारक, मुकम्मल हो गया था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनक व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब सोने की जिंदगी में दीन मुकम्मल हो गया, जो वहां है अमन्ना व सद्दकना, जो वहां नहीं, हमारी जुर्रत नहीं हो सकती कि हम सोने मदीने वाले के दीन में उसको शामिल करें। मैं आखिर अगर शाहजी की इजाजत हो, सिर्फ 2-4 मिनट, अच्छा सिर्फ दो चीजें आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हैसियतें, एक है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की और दूसरी हैसियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मक्का वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मानते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं माना। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मानते थे। अबू लहब ने आपकी वलादत की खुशी मनाई, मक्का वालों ने कहा सादिक है, अमीन है, अपनी अमानतें रखवाते थे सोने के पास, अपने झगड़े जो है उनके फैसले करवाते थे और कहा करते थे ला यूज़न बिही रजुलन अक्लन वला शरफन वला अदल, कि कोई और जवान ऐसा सोना नहीं, ऐसा मुअज़्ज़िज़ नहीं, ऐसा मोहतरम नहीं, ऐसी सच्ची बात करने वाला कोई। मानते थे, लाड करते थे, प्यार करते थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, तो इन्हीं मक्का वालों ने इनकार करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपकी वलादत की खुशी किसने मनाई थी? अबू लहब ने, सगा चचा था। लौंडी ने आकर बताया, उसको इनाम और इकराम से नवाज दिया। अबू लहब, और 40 साल के बाद जब सैयदुर रसूल ने कहा कोहे सफा पे खड़े होकर कि मैं रसूल बना दिया गया हूं, कूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी, तो सबसे पहले आपकी बात की मुखालफत करने वाला, आपकी नबुव्वत की मुखालफत करने वाला, आपकी रिसालत की मुखालफत करने वाला कोई और नहीं था, वही अबू लहब था जिसने वलादत की खुशी मनाई। और उसने जो अल्फाज कहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी फटकार के तौर पर सूरत नाजिल की। आज तक
اور قیامت تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا کہتا ہے تبت یدا ابی لہب اے ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو برباد ہو جائے، ستیاناش ہو تیرا، ہلاکت ہے تیرے لیے۔ حضرات سوچنے کی بات یہ ہے، ولادت کی خوشی اصل چیز نہیں، اصل چیز رسول اللہ کی رسالت ہے، رسول اللہ کی نبوت ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ کے فرامین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کی ولادت کو احسان نہیں بیان کیا، آپ کی بعثت کو احسان بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں سے، ان کے نفسوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ بعثت کو احسان کہا ہے، بعثت اسی لیے کہا ہے کہ اصل چیز سونے نبی کے احکامات کو ماننا ہے، آپ کے ارشادات کو ماننا ہے۔ اگر آج میں جھنڈیاں نہیں لگا سکا تو کوئی بات نہیں، ایک کاش میں سونے نبی کی شریعت کا، آپ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق رکھتا ہوں۔ آج اگر میں رنگ نہیں بکھیر سکا تو کوئی بات نہیں، ایک کاش مجھے یہ توفیق ملے کہ میں اپنی زندگی کو سونے نبی کی سیرت کے اندر رنگ لوں۔ آج اگر کمک میں نہیں جلا سکا تو کوئی بات نہیں، ایک کاش میں اپنی زندگی کو سونے نبی کی تعلیمات کے ساتھ منور کر سکتا۔ یہ ہے، تم مناتے ہو دن، جس کا دن مناتے ہو اس کو مناؤ تو بات بنے نا، جس کا دن مناتے ہو اس کو مناؤ تو بات بنے، اس کے رب کو مناؤ تو بات بنے۔ وہ تو قیامت کے روز کیا کہے گا؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس نے اگر شکایت لگا دی کہ میری قوم نے قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا تھا تو کس کو مناؤ گے؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور ہو جائیں میری نگاہوں سے وہ جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کس کو مناؤ گے؟ اس کو مناؤ جس کا دن منانے کی کوئی، اس کو مناؤ تو بات بنے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔ ماشاءاللہ احسن غازی اسلام رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی جاندار، شاندار اور پیارا خطاب فرما رہے سن۔ اللہ پاک رانا صاحب دیاں حفاظتہ فرمائے اور اللہ پاک صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہون تاڑے سامنے ہمیں کیا پڑی ہے لوگوں کے تانے برداشت کرنے کی؟ آج بھی جو دن منایا گیا ہے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ گستاخ ہے معاذ اللہ، شیطان تک بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں کیا پڑی تھی گالیاں کھانے کی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین صرف اس چیز کا نام کا ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ دین مکمل ہو گیا تھا سونے نبی کی زندگی مبارک، مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب سونے کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا، جو وہاں ہے امنا و صدقنا، جو وہاں نہیں ہماری جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم سونے مدینے والے کے دین میں اس کو شامل کریں۔ میں آخر اگر شاہ جی کی اجازت ہو صرف 2-4 منٹ، اچھا صرف دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں، ایک ہے محمد بن عبداللہ کی اور دوسری حیثیت ہے محمد الرسول اللہ۔ مکہ والے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا۔ محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے۔ ابو لہب نے آپ کی ولادت کی خوشی منائی،